الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 27 فروری بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا بلاول زرداری کی قیادت میں لانگ مارچ آج سے شروع ہو گیا ہے، اور لانگ مارچ شروع ہوتے ہی بڑی اہم خبریں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور وہ ہیں کہ لانگ مارچ کے لیے 30 ہزار ایک ورکر کو دیا ہے پیپلز پارٹی نے اور بلاول زرداری نے۔ اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، اور جب ٹرین مارچ یہ لے کر آئے تھے اس وقت بھی یہ ساری چیزیں سامنے آئی تھیں۔ بڑے اہم انکشافات ہوئے ہیں، اور اس کے بعد بھی کیا میڈیا یہ کہے گا کہ بلاول زرداری کوئی عوام کے ساتھ آ رہے ہیں یا وہ دہاڑی دار مزدوروں کے ساتھ آ رہے ہیں؟ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے جو تحریک عدم اعتماد پر اپوزیشن میں ڈیڈ لاک برقرار ہے، اور اس پر اعتزاز احسن صاحب نے جو اپنا تجزیہ دیا ہے، اور اعتزاز احسن صاحب نے اپوزیشن تحریک کی ناکامی کے حوالے سے اور جو مسائل اپوزیشن کو ہیں عدم اعتماد کے حوالے سے، اس پر جو تفصیلی بات کی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ شروع ہو چکا ہے، اور یہ لانگ مارچ بلاول زرداری نے قائد اعظم کے مزار سے اس کو باقاعدہ وہاں انہوں نے 38 کے قریب، پاکستان پیپلز پارٹی نے 38 کے قریب اپنے مطالبات رکھے ہیں حکومت کے سامنے۔ اب ان مطالبات کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، اور ان مطالبات سے یہ نہیں لگتا کہ یہ چاہتے کیا ہیں۔ کہتے ہیں کہ 1973 کے آئین کے مطابق سارے معاملات کو دیکھنا ہوگا۔ اب 1973 کے آئین کے مطابق ہی تو ہے، کوئی چیز غیر آئینی ہوتی ہے تو عدالتیں تو اس کو ویسے جو انلیگل ڈکلیئر کر دیتی ہیں یا غیر آئینی ڈکلیئر کر دیتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اور 1973 کے آئین کا حلیہ بگاڑنے والے یہ خود ہیں۔ انہوں نے 18ویں ترمیم میں ان کے باپ آصف زرداری نے وہ جو ترمیم کی ہے 18ویں، اس میں 1973 کے آئین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا گیا ہے، اور وہ جو 1973 کا آئین تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، وہ زرداری اور شریف آئین بنا دیا ان لوگوں نے۔ اور کہتے کیا ہیں، وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ 1973 کے آئین کے مطابق یہ ہو، ادارے سارے اپنی حدود میں ہوں، عدلیہ آزاد ہو۔ اب یہ وزیر اعظم عمران خان نے عدلیہ کو آزاد کرنا ہے، وزیر اعظم عمران خان نے جو عدالتوں کو جو عدالتی جو نظام ہے اس کو بہتر کرنا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ادارے ایک دوسرے کی حدود کا خیال رکھیں، پارلیمنٹ آزاد ہو، الیکشن کمیشن آزاد ہو، نیب آزاد ہو، ایف آئی اے آزاد ہو۔ پتہ نہیں ان 38 جو مجھے تو نہیں سمجھ آئی، میں نے تو وہ پڑھے ہیں، اور اس وجہ سے نہیں سمجھ آئی کہ پتہ نہیں وہ مانگ کیا رہے ہیں، اور کیا مانگ رہے ہیں، کیسے مانگ رہے ہیں، اور کیا آپ جس صوبے میں حکومت کرتے ہیں اس صوبے میں آپ نے یہ سارے کام کروا لیے ہیں کہ اب آپ کو فکر پڑی ہے کہ یہ ساری چیزیں اب وفاق کے لوگ، وفاق میں بھی، وفاقی دارالحکومت میں بھی لوگوں کو ملنی چاہیے، بلوچستان کی عوام کو بھی ملنی چاہیے، خیبر پختونخوا کو بھی ملنی چاہیے، اور پنجاب کو بھی ملنی چاہیے۔ یا تو آپ بتائیں نا کہ آپ نے کون سا کوئی تیر مارا ہے۔ پھر بلاول زرداری کہتے ہیں کہ جو بنی گالہ سے چیخیں آئیں گی، کیونکہ آج ہم زبردست طریقے سے یہاں سے نکلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 3 سال ہونے پر، حکومت کے 3 سال مکمل ہونے پر عوام احتجاج پر مجبور ہو گئے ہیں، اور ہمارا عوامی مارچ حکومت کے خلاف اعلان جنگ ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ تمام لوگ اسلام آباد پہنچیں اور اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پہنچ کر ہم حکومت پر حملہ کریں گے۔ یہ الفاظ ہیں بلاول زرداری کے۔ بلاول زرداری نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم عوام کے حقوق کے لیے نکلے ہیں، اور عمران خان نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، کرپشن ختم کرنے کا وعدہ کیا، مگر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق عمران خان حکومت کرپشن کے تمام ریکارڈ توڑ چکی ہے، یہ پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ موجودہ حکومت 18ویں ترمیم کو ختم کرنا چاہتی ہے، NFC ایوارڈ نہیں دے رہی، وفاقی حکومت نے سندھ حکومت کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، سندھ حکومت کم وسائل کے ساتھ زیادہ محنت کر کے وہاں کے لوگوں کو من و سلوہ دے رہی ہے۔ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ عمران کو بھگائیں گے تو تمام صوبوں کو ان کا حق ملے گا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم وفاقی حکومت کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئیں۔ انہوں نے کہا اب یہ عدم اعتماد یہ عوام سے جو دہاڑی دار مزدور لے کر جا رہے ہیں، یہ ان سے ہی عدم اعتماد لے کر آئیں گے، کیونکہ ممبر تو ان کے پاس پورے ہوئے نہیں۔ بہرحال آصف زرداری کے حوالے سے بھی، اور آصف زرداری کی جو قوم کے لیے خدمات ہیں ان کو بھی گنوایا، اور اب ذوالفقار علی بھٹو یا بے نظیر بھٹو کی خدمات نہیں گنوائی جاتی بدقسمتی سے پاکستان پیپلز پارٹی میں۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بن چکی ہے، اور آصف زرداری کا قبضہ ہے، اور اسی کے سارے ممبران اسمبلی ہیں
جو 3P ہے پی اس کے پاس تو کوئی ایک ممبر بھی نہیں ہے. ساری کی ساری جو اس وقت ممبرز بیٹھے ہیں وہ سینٹ میں ہوں, وہ صوبائی اسمبلیوں میں ہوں, وہ نیشنل اسمبلی میں, وہ تو سارے 4P کے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے. یہ تو خود بھٹو کے جو منشور تھا یا بھٹو کی جماعت تھی اس کو چھوڑ کے زرداری کی جماعت کے ساتھ مل کر یہ الیکشن لڑتے ہیں اور ایک نشان پر الیکشن لڑتے ہیں, اور یہ سارے کے سارے تو زرداری کو فائدہ دینے والے لوگ ہیں. ان کا بھٹو سے کیا تعلق رہا کہ یہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. دوسری طرف جو بات سامنے آئی ہے, اور یہ اس وجہ سے بھی بات بڑی اہم ہے, اور وہ ہے شیخ رشید کی طرف سے جو عدم اعتماد پر آج کہا گیا ہے. شیخ رشید نے کہا ہے کہ جو عدم اعتماد, تحریک عدم اعتماد ہے, وہ اس معاملے پر اپوزیشن میں ڈیڈ لاک ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے ابھی شہر بسا ہی نہیں اور بندر بانٹ کے فیصلے شروع ہو گئے اور اس لڑائی میں ڈیڈ لاک ہو گیا. شیخ رشید کا یہ کہنا ہے کہ لڑائی اب اس میں یہ شروع ہوئی کہ اگر بالفرض ہم کسی طریقے سے حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, عدم اعتماد ہماری کامیاب ہو جاتی ہے, اس کے بعد ہمیں بتایا جائے کہ کیا فضل الرحمان کا بیٹا وزیر اعظم بنے گا, مریم نواز وزیر اعظم بنے گی, شہباز شریف وزیر اعظم بنے گا, یا بلاول زرداری. انہوں نے کہا کہ ان کی تو یہ حالت ہے کہ ابھی شہر بسا نہیں تھا اور چور پہلے آ گئے, یہ اب بندر بانٹ پہ ان کی لڑائی شروع ہو گئی ہے. شیخ رشید نے کہا میں ان کو پہلے بتا رہا ہوں, آپ کے پاس یہ مارچ کا مہینہ ہے, ایک طرف آپ کہتے ہیں عدم اعتماد, دوسری طرف آپ کہتے ہیں ہم لانگ مارچ لے کر آئے ہیں. ان کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ چاہتے کیا ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جگہ دیں گے, آپ نے اپنے ممبران کو جو اکٹھا کرنا ہے آپ ان کو اکٹھا کر لیں, جس جگہ آپ نے اپنے ممبران کو رکھنا ہوگا ہمیں بتائیے گا, ہم وہاں پر ٹیلی فون اور نیٹ ورک ختم کر دیں گے تاکہ کوئی آپ کو ٹیلی فون کال بھی نہ آئے. اور آپ کا یہ جو ڈرامہ ہے کہ کوئی ٹیلی فون کال آتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے ممبرز, آپ کی پارٹی, آپ کا منشور, آپ کا بھٹو, آپ کا شریف, سارا کو چھوڑ کے اس ٹیلی فون کال پر ووٹ عمران خان کو دے دیتے ہیں. انہوں نے کہا وہ بھی ہم آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے, آپ لانگ مارچ لے کر آتے, ہم آپ کو سیکیورٹی بھی دیں گے, پانی روٹی بھی دیں گے, آئیں. اور اگر اس طریقے سے آپ عمران خان کی حکومت گرانا چاہتے ہیں تو آپ گرا کے دیکھ لیں. لیکن جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کے حوالے سے یہ انکشافات کیے ہیں کہ 30 ہزار روپے کا پیکج بانٹا گیا ہے, یہ حکومت کی طرف سے, اور جو شاہ محمود قریشی ہے ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے. اب شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ بھی ہیں اور وہ ایک سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. جب انہوں نے یہ بات کی ہے تو ان کے پاس پوری انٹیلیجنس اور پوری رپورٹ ہے, جس کی بنیاد پر انہوں نے کہا ہے کہ مصدقہ ذرائع کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کے لیے فی ورکر نے 30 ہزار روپے کا پیکج بانٹا گیا ہے, کیونکہ نظریاتی ورکر اب پاکستان پیپلز پارٹی کی صفوں میں نہیں رہا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. عزیز میمن کو کیوں قتل کیا گیا تھا؟ عزیز میمن کا یہ قصور تھا کہ بلاول زرداری کے ٹرین مارچ میں اس نے یہ کہا تھا کہ بلاول زرداری کا جو ٹرین مارچ تھا اس میں خواتین کو یہ دہاڑی پر لے کر آئے تھے. جب ٹرین مارچ ختم ہوا تو اس کے بعد انہوں نے دہاڑی نہیں دی, جس کی وجہ سے ان بیچاروں کو ان کا حق نہیں ملا, اور وہ رو رو کے چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری دہاڑی دی جائے. اور وہ عزیز میمن بیچارے نے صرف یہ ویڈیو ہوئی, اس نے ویڈیو کی اور وہ ویڈیو وائرل ہو گئی, اور بلاول زرداری کے حوالے سے بات آ گئی کہ دہاڑی نہیں دی. بلاول زرداری نے اپنے خاص لوگوں کے ذریعے اس کا قتل کروایا, پھر اس کے خون کو دبانے کے لیے انہوں نے پہلے خودکشی بنائی, پھر جب معاملہ سوشل میڈیا پر آیا ہم لوگوں نے آواز اٹھائی, دوبارہ پوسٹ مارٹم ہوا, دوبارہ میڈیکل ہوا, اور اس کے بعد یہ بات آئی کہ اس کا قتل کیا گیا ہے. اور وہ جو قتل ہے آج تک اس کا بھائی مقدمہ لڑ رہا ہے, لیکن کیونکہ بڑے مافیاز ہیں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں, پروسیکیوشن ان کی, عدلیہ کا نظام ان کا, پولیس ان کی, تو وہاں کون ان کو پوچھے گا؟ یہی وجہ ہے کہ وہاں انصاف ابھی تک عزیز میمن کو نہیں ملا. یہی بات شاہ محمود قریشی کی طرف سے کہی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مرضی کرواتے ہیں. انہوں نے کہا کہ زرداری بندے مروا دیتا ہے, گھروں میں فساد کروا دیتا ہے, مجھے اس کا علم ہے, ذاتی تجربہ ہے, لیکن زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا کہ 15 سال سندھ کا استحصال کیا گیا, اب غلامی کی زنجیریں ہم توڑیں گے سندھ میں. اور مودی کو بھی پیغام دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ آج پاکستان میں ایسا وزیر اعظم ہے جو تمہاری یلغار سے گھبراتا نہیں ہے. 27 فروری کے حوالے سے انہوں نے جواب دیا, اس کے اندر ایمان کی قوت ہے, سوچ سمجھ کر پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنا, کیونکہ آج یہاں پر وہ وزیر اعظم نہیں ہے جو تمہیں ساڑیاں گفٹ کرتا تھا, جو مودی کا یار تھا وہ یہاں وزیر اعظم نہیں ہے. اب وزیر اعظم وہ ہے جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. یہ کہنا تھا شاہ محمود قریشی کا. اور وہیں پہ
اعتزاز احسن صاحب نے جو ساری بات کھول کر سامنے رکھ دی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر اپوزیشن کو بہت زیادہ مسائل ہیں، ان کے لیے اکٹھے ہونا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کو اتنی صائب تجویز کی گئی مگر انہوں نے ہمارا مشورہ ہی نہیں مانا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے مشورہ دیا تھا کہ پہلے پنجاب میں تحریک عدم لے کر آئیں اور پھر استعفے دیں۔ اعتزاز احسن نے یہ کہا کہ ہم نے استعفے دینے ہیں اور مولانا فضل الرحمان نے استعفے پکڑ کر کھڑے ہیں۔ مریم نواز اپنے 2 عزیز ایم این ایز کو استعفے واپس نہ لینے کی ہدایت جاری کر رہی تھیں اور ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ استعفے دیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نے کہا کہ پیپلز پارٹی کہتی رہی کہ پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم ہرگز نہیں چھوڑنا۔ 1997 میں بھی 17 ایم این اے پیپلز پارٹی کے منتخب ہوئے تھے اور پنجاب میں بھی ایک رکن اسمبلی منتخب نہیں ہوا تھا۔ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا پیپلز پارٹی اتنی بھی نیچے جا سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی اوپر آئی اور اب جو پی ڈی ایم ہے اور مولانا فضل الرحمان ہے وہ اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ ہمارے ابھی اختلافات اور آراء ہے کہ عدم اعتماد پنجاب میں پہلے آئے، مرکز میں بعد میں آئے۔ یہ بڑا پرانا اصول ہے کہ آپ باہر کی چوکیوں کو پہلے جو فتح کرتے ہیں اور بعد میں آپ مرکز کی طرف آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم والے 2 سال پہلے کہتے تھے کہ 8 دسمبر کو آر یا پار ہوگا، پھر کہتے تھے 13 دسمبر کو آر اور پار ہوگا۔ سیاست میں آر پار نہیں ہوتا، یہاں حکمت عملی اور جمہوری طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب پی ڈی ایم ناکام ہو چکی ہے اور یہ نون لیگ کو ایک پلیٹ فارم پر نہیں اکٹھے کر سکے، نون لیگ کے 2 گروپ نہیں اکٹھے ہوئے، فضل الرحمان اور نون لیگ آپس میں اکٹھے نہیں ہیں، تو یہ کیسے امید لگا سکتے ہیں کہ آصف زرداری ان کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ بلاول زرداری نے اپنا لانگ مارچ شروع کر دیا ہے، وہ ان کی امیدوں پر اور ان کے لاروں پر نہیں کھڑے اور ان کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کی ان کشتیوں میں یہ اتنے جوگے نہیں ہیں کہ کچھ کریں گے یا کوئی معاملہ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ہے اعتزاز احسن صاحب کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہے یہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے اور یہ عدم اعتماد کہاں جاتی ہے، بلاول زرداری پہنچتے ہیں یا پی ٹی آئی کا قافلہ پہلے کراچی پہنچ کر وہاں پر دم مست کلندر شروع ہو جاتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔